محبت ایسی ہے کہ اس زنجیر کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس زنجیر کو عربی میں سلاسل کہتے ہیں، اور سلاسل سے بنا ہے مسلسل، اور اسی سے بنا ہے تسلسل۔ تو یہ زنجیر تو جاری ہے، فکر آل محمد کی یہ زنجیر ہے۔ قرآن نے اس کا نام رسی رکھا ہے، ہم نے اس کا نام زنجیر رکھا ہے۔ اللہ میاں نے کہا رسی مضبوط پکڑ لو، تو اب ظاہر ہے کہ ہر رسی میں دو بل ہوتے ہیں، ایک قیدی تو ہوتی نہیں ہے، اسی لیے کہا تھا یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت۔ موضوع کوئی بھی ہو، کوئی بھی موضوع رکھیں ہم، بت شکن، بت تراش، بات پہنچتی وہیں قرآن اور اہل بیت۔ کیسی خوبصورت فضاؤں میں اللہ کے اس پیغام کو ہمارے نبی نے جھوم جھوم کر سنایا تھا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہم تو وہاں نہ تھے، لیکن ماؤں کے رحموں میں اور باپ کے سلبوں میں ہم نے وہ آواز سنی تھی۔ ہمارے کانوں میں غدیر کی آواز گونج رہی ہے۔ ہاں، خوشیوں کی چھاؤں میں جب پیغام سنایا جاتا ہے تو کبھی کبھی ذہن سے محو بھی ہو جاتا ہے، لوگ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اس پیغام کو دوبارہ نبی نے غم کی چھاؤں میں سنایا۔ اور دنیا میں میں سمجھتا ہوں سر کٹ جانا اتنا بڑا غم نہیں ہے، سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہو جانا اتنا بڑا مصائب کا بار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سرکار کا سر اسی وقت کاٹا گیا، میرے سرکار کا سر اسی وقت نیزے پہ بلند ہوا جب سرکار نے کہا لاؤ میں لکھ دوں، یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت، اور یہ جواب دیا گیا کہ یہ ہذیان بک رہا ہے۔ جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہذیان بک رہا ہے، اس کی زبان اس وقت شمر کے خنجر سے کہیں زیادہ تھی۔ اور ہم آنسوؤں کی چھاؤں میں ان لمحات کو یاد رکھیں گے کہ سرکار کو کتنی تکلیف اور اذیت ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے قصر مسیب کا عنوان رکھا ہے رسول خدا کے آخری لمحات۔ 10 دن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخری لمحے کیسے گزر رہے تھے۔ وہ چند دن نہیں تھے، بلکہ وہ چند دن صدیاں بن گئے، اور اس کی تمہید امامت اور رسالت کے بازو پر خمسہ ظفر الایمان 4 معصومین میں ہم 2 معصوموں کا ذکر ایک ساتھ کریں گے۔ 27 کو آخری مجلس میں تابوت برآمد ہوگا۔ تسلسل سے ظاہر ہے کہ آپ سنتے رہے تو انشاءاللہ بچوں کے لیے علمی خزانہ ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے موضوع کو تقریباً کل ہی ختم کر دیا۔ اب کوئی ایسا خاص اس موضوع میں گوشہ ہے نہیں، سوائے اس کے کہ جس لیے یہ موضوع رکھا گیا ہے اس کا آخری منظر میں پیش کروں، اور وہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اپنے موضوع کا آخری سرنامہ
کہ جہاں سے پھر دوسرا موضوع شروع ہو جائے۔ سرنامہ کہتے ہی اسے ہیں جو سب سے اوپر ہو۔ تو کل کی تقریر سب سے اوپر اس طرح ہو جائے گی کہ ایک اور موضوع چھڑے گا، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ موضوع کبھی بند نہ ہو جائے، بات آگے بڑھ جائے۔ آج کی حد تک غور و فکر کی منزل آج کی تقریر میں سوچنے کی باتیں زیادہ ہیں، اور یوں بیانات تو ہو چکے۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ دنیا میں انبیاء کے آنے کے بعد دو ہی مذہب پروان چڑھے۔ ایک طرف بت پرستی کا مذہب تھا، دوسری طرف انبیاء کا مذہب تھا۔ دونوں میں ٹکراؤ تھا۔ اکثریت بت پرستوں کی تھی، اقلیت میں نبی کا گروہ تھا۔ کسی نبی کو 10 آدمی مل گئے، کسی کو 25، کسی کو 30، اس سے زیادہ آدمی نہیں ملے۔ اور قوم نظر بھی اگر آپ کو آ رہی ہو کسی نبی کے ساتھ تو اس پہ دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء، کتنے ہی لوگوں کو کلمہ پڑھوا لیں، لیکن اگر یہ تلاش کرنا ہے کہ ان انبیاء نے اپنے بعد کتنے لوگ چھوڑے، تو اس کا پتہ لگانے کے لیے ہر نبی کا جنازہ دیکھنا پڑے گا۔ جتنے لوگ جنازے میں رہ جائیں اتنے ہی آدمی بنائے ہیں ایک نبی نے۔ سب سے زیادہ ہمارے سرکار نے 1,00,000 انبیاء میں سب سے زیادہ آدمی ہمارے سرکار نے اپنے بعد چھوڑے۔ سرکار سے زیادہ تعداد کوئی نبی نہیں بنا سکا، کسی کے 2، کسی کا 1، مخلص 1، مخلص 2، لیکن ہمارے سرکار نے سب سے زیادہ مخلص بنائے۔ اور ہمیں پتا چلا کہ سرکار کے جنازے میں کل 14 آدمی تھے، یہ سب سے زیادہ تعداد ہے، 1,24,000۔ اب میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، انبیاء میں سب سے بڑی تعداد 14 کی ہے، اور اس سے بڑی تعداد 40 کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یا علی اگر 40 آدمی ملیں تو قیام کرنا، یعنی علی کے لیے 40 کی تعداد مقرر تھی، لیکن علی 40 آدمی نہیں بنا سکے۔ اس لیے اولین و آخرین میں آدم سے قیامت تک سب سے زیادہ آدمی جس نے بنائے اس کا نام ہے حسین 72۔ یہ ہے سب سے بڑی تعداد، یہ ہے سب سے بڑی تعداد۔ یہ ہے امت کا معاملہ۔ اب رہ گیا گھر کا معاملہ، تو سارے انبیاء کے گھروں کو بھی دیکھتے ہوئے چلے۔ گھر کے اتنے ہی لوگ بچے جتنے نوح کی کشتی میں تھے، ابراہیم کے گھر کے اتنے ہی لوگ بچے جتنے اللہ کے گھر کی 4 دیواری کے اندر تھے۔ اسی طرح ہر نبی کو دیکھتے چلے جائیں، بات گھٹتی چلی گئی، اس لیے کہ موسیٰ کو گھر والے نہ ملے۔ شادی تو ہوئی لیکن بیوی باغی نکل گئی۔ موسیٰ کی بیوی نے موسیٰ کے نائب سے میدان جنگ میں جنگ کی۔ صفورہ یوشع بن نون کے مقابل میدان جنگ میں آئی، لڑائی ہوئی اور قیامت کی لڑائی ہوئی۔ ایک طرف یوشع بن نون کا لشکر تھا،
اور ایک طرف موسیٰ کی زوجہ صفورہ کا لشکر تھا۔ صفورہ اونٹ پہ بیٹھی تھی اور تلواریں چل رہی تھی۔ یوشع بن نون نے میدان فتح کیا، صفورہ گرفتار ہو گئی۔ واہ یوشع بن نون، تم نے اپنے مقابل میں جو عورت آئی تھی اسے گرفتار کر لیا۔ علی کو دیکھو، جیت گئے مگر گرفتار نہیں کیا۔ گرفتار نہیں۔ عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی۔ عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی۔ شاید عیسیٰ نے شادی اس لیے نہیں کی کہ موسیٰ کا معاملہ دیکھ چکے تھے، سوچا ہوگا آخرت میں کر لیں گے، آخرت میں کر لیں گے، اور شاید نیا جملہ ہو جائے، عیسیٰ نے ہر بچہ ماں باپ کو دیکھ کر عمل کرتا ہے۔ شاید عیسیٰ نے سوچا جب ماں کی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں؟ نیا جملہ ہے، یہ ماں نے نہیں کی۔ اس کے بعد ہمارے سرکار ہیں، ہاں تمام انبیاء میں سب سے اچھا گھر جو بنا سکا وہ سرکار دو عالم ہے۔ بہت خوبصورت خاندان بنا کے گئے، اور ایسا خاندان بنایا کہ کسی نبی کے خاندان کے ماننے والے روئے زمین پہ نہیں پائے جاتے۔ سرکار کتنے مبارک تھے کہ اب اربوں ہو چکے ہیں پنجتن کو ماننے والے، اربوں۔ جو نہیں بھی مانتا زبان سے کہتا ہے، ورنہ نکو بن جائیں گے، ناک کٹ جائے گی یہاں سے۔ ہاں صاحب ہم مانتے ہیں، یہ فکری باتیں ہیں اور ان کو محفوظ کیجئے۔ ایک طرف بت پرست تھے، ایک طرف توحید پرست تھے۔ یہاں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے اور اس پہ آپ کو بہت آج غور کرنا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مزاجوں پر یہ موضوع بھاری بن کے شاید آپ کو کچھ متاثر کرے، لیکن نکل جائیے گا تلواروں کے اس دریا سے۔ پانی میں تیرنا آسان ہے، تلواروں کی دھاروں میں تیرنا مشکل ہے۔ 8ویں تقریر ہے، میں اسی منزل سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ آسان راستوں پہ تو سبھی چل لیتے ہیں، مشکل راستوں پہ چلنا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں جب آگ پہ چل سکتے ہیں۔ تو تلوار کی دھار پہ چلنا کیا مشکل ہے؟ اور تلوار کی دھار پہ چلنے ہی کے لیے تو مظاہرہ زنجیر کا ماتم ہے، کما کا ماتم ہے۔ مٹی پہ آپ چلیں، آگ پہ آپ چلیں، ہوا پہ آپ چلیں، پانی پہ آپ چلیں، فضا پہ آپ چلیں، خلا پہ آپ چلیں، اور آپ کیا چلیں؟ آپ جہاں بیٹھ جائیں سب وہاں چلیں۔ سب وہاں چلیں۔ یہ دیواروں پہ ایسے ہی لکھا رہتا ہے، چلو 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 چلو۔ یہاں کی دیواریں سب نے دیکھی ہیں، عرش کی دیواریں نہیں دیکھی کہ فرشتوں نے لکھا مجلس ہو رہی، چلو چلو مجلس چلو چلو۔ چلو چلو مجلس چلو۔ حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں ہزاروں ہزاروں۔ کہ عرش کے رہنے والے بھی اتر پڑتے ہیں، کیا ذکر کو بلندی اور عظمت پروردگار نے عطا۔ کیسے بیٹھے رہ جاتے ہیں دنیا والے، سمجھ میں نہیں آتا۔
کہ ذکر سننے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا، دل ملامت نہیں کرتا، اللہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور بندے ضد، کیا ضد؟ وہی جو بت پرستوں بھی تھی، معلوم ہے ہل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، عادی اتنے ہو گئے کہ حلوے کے بت بنائے، حلوے کے بت جیب میں رکھ لیا، حلوہ نکالا، اس کا گڈا بنایا، سر بنایا، ٹانگیں بنائی، سامنے رکھ لیا، ہاتھ جوڑے، پوجا کا وقت ہو گیا، پرستش ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی، وہی بت نکالا، کھا گئے۔ کبھی بتوں کے آگے انسانوں کی قربانی، کبھی بت انسان کھا جائے، کبھی انسان بت کھا جائے۔ اب کہاں آپ یہ جملہ میرا ضائع کر دیں گے؟ ارے جنہوں نے بتوں کو کھایا ہوا تھا، مکے میں آ کے وہ بت ہضم نہیں ہوئے، بت نکل پڑے۔ پیٹوں میں بھرے ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے آستین میں تو دیکھے، پیٹ کے بت نہیں دیکھے، کھائے ہوئے 365 بت، ہر دن کا ایک بت مقرر تھا، کہیں نائلہ، کہیں عزہ، کہیں منات، کہیں ہول، کہیں منات، جگہ جگہ لگے تھے۔ چلتے تھے حج کے لیے تو ایک ایک بت کی پوجا کرتے ہوئے، سلامیاں دیتے ہوئے، سندور کے ٹیکے لگاتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، چادریں چڑھاتے ہوئے، کپڑے چڑھاتے ہوئے، پیروں کو چھوتے ہوئے، پانی ان پہ ڈالتے ہوئے، ان کو نہلاتے ہوئے، دودھ ان کے قدم میں لٹاتے ہوئے، پھول چڑھاتے ہوئے، کہیں سر پہ پھول رکھ دیا، کہیں یہاں پھول رکھ دیا، کہیں وہاں پھول رکھ دیا۔ اب یہاں وہاں کیا بچے سمجھیں گے؟ پوجا کرتے ہوئے کعبے تک پہنچتے، اور پھر وہاں بھی بت پرستی، اس لیے کہ چاروں طرف بت ہی بت تھے۔ جاتے، جو چاہتے مانگتے، جو چاہتے کہتے، لیکن ایک اطمینان تھا، بہت اطمینان تھا، سارے بت پرستوں کو ایک اطمینان تھا، ہمیں دے بھی دیتے ہیں، ہم کچھ مانگتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پہ ہمیں ٹوکتے نہیں، ڈانٹتے نہیں، پھٹکارتے نہیں، اشارہ کر کے نہیں کہتے۔ کوئی بت یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو۔ ہم آرام سے پورے سال اپنے کام کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں، ٹوکتے ہی نہیں۔ عادت پڑی تھی کہ سب کچھ کرنا ہے اور بدھ بھی ماننا ہے، مذہب پر بھی چل رہے تھے اور اپنے کام بھی کر رہے تھے۔ ایسے میں رسول اللہ نے کہا دو چیزیں دے رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اب سوچنے لگے کہ قرآن ہمیں نہ ٹوکے گا نہ بولے گا، اہل بیت منع کر، ایک چیز لے لو۔ عادت پڑی تھی، عادت پڑی، قرآن سے اطمینان تھا، نہ پکارے گا، نہ ڈانٹے گا، نہ پھٹکارے گا، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ اور اگر ان کو لے لیا، یہ بار بار کہیں یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، چھوڑ دو انہیں، ورنہ اپنے مطلب کا مذہب کیسے چلائیں گے۔ پتہ چلا اہل بیت کو اس لیے چھوڑا گیا کہ مطلب کا مذہب چلانا تھا۔ اب سمجھ لو، مطلب کا مذہب لیے یزید بیٹھا تھا، حسین سے چاہتا تھا کہ دستخط کر دیں کہ یہ والا چلے، حسین نے کہا
ہے حق و باطل کربلا میں، اس لیے زندہ ہے کربلا، اس لیے زندہ ہے کربلا۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت تھی۔ حسین نے کہا سن، کیسے کہہ دوں آدم سے لے کر یہاں تک وہی آئی ہے؟ تو کہہ رہا ہے نہیں آئی، اب جو میں نہ منوا لوں تو صحیح، آئی ہے وہی، آتا ہے فرشتہ۔ تو کہہ رہا ہے محمد پہ نہیں آیا، آئے گا، آتا رہے گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں فرشتے آئیں گے۔ سمجھیے اس کو، حسین نے کیا احسان کیا؟ اس نے انکار کیا تھا کہ محمد پہ نہیں آیا، حسین نے بتایا محمد تو بہت دور، جہاں میرے عزادار ہوں گے وہاں۔ دم سے جملہ لے لو، تمہارے دم سے توحید کے پرچم کھلے ہیں، دعوے کچھ اور کرتے ہیں، پرچم یہاں کھلتے ہیں۔ توحید یہاں ہے۔ آج یہی بات بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ زیادہ حملہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم توحید چھوڑ چکے، ہم بت پرستی کر رہے ہیں۔ یہی تو بتانا ہے بت پرست کون ہے اور توحید پرست کون ہے۔ آج کی تقریر یاد رکھنا، پوری دنیا کے مقابلے میں، پوری دنیا کے مقابلے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنی نازک منزل میں نے چنی ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ وہ تھے بت پرست، حسین ترین بت تراشتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھے بت، نہ لکڑی کا بت پسند، نہ پتھر کا مجسمہ پسند، نہ مٹی کا مجسمہ پسند۔ وہ ہے بت پرست، وہ بنا رہے ہیں، صنعتیں بنا رہے ہیں بت پرستی، شیر، گھوڑا، گدھ، یہ وہ، عورت، ایسے، مچھلی، آدھا بڑھ جانور کا، نیچے کا انسانوں کا، اوپر کا انسانوں کا، نیچے کا جانور کا، طرح طرح کے بت، کروڑوں طرح کے بت دنیا میں بنے۔ ایٹریکشن، شیطان کہتا ہے نئے نئے ایجاد کرو تاکہ ذہن کھچے، کھچتا رہے، کھچتا رہے۔ لوہیا ایک شخص تھا، پہلی بار وہ مکے سے گیا مصر، وہاں اس نے بہت حسین بت دیکھے، لایا تھا تحفتاً، لا کے خانہ کعبہ میں تحفے کے طور پہ چڑھا دیا۔ یہ ہے پہلا بت جو مکے میں آیا، اور یہاں سے بت رکھے گئے۔ اس تقریر کی ایک شاخ اور نکلتی ہے، شاید وہ میں عرض کروں، اور دوسری شاخ یہ ہے کہ کسی حدیث، کسی روایت، واقعے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم رسول اللہ سے ڈائریکٹ پوچھا گیا، خود رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ مکے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ عربی ہیں، راوی نے کہا، تو پھر آپ ہمیں بت پرستی سے کیوں منع کریں؟ آپ کے اجداد بت پرست تھے، اب کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات امام صادق سے کہی گئی، پھر امام رضا سے کہی گئی۔ ایک تسلسل ہے عصمت کا کہ آپ لوگ بت پرستوں کی اولاد ہیں۔ جو جواب رسول اللہ نے دیا تھا وہی بات کے تمام ائمہ نے جواب دیا، اور قرآن کی آیت سے دیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کہتا ہے ابراہیم سے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا۔ ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ، یہ منصب میری ذریت کو ملے گا؟
ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میری اولاد کو ملے گا، میرے خاندان کو ملے گا، نہیں، ذریت جو خون کے ذروں سے بنی ہو۔ رشتے بہت طرح کے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے بہت سے ہو جاتے ہیں، میری ذریت کو یہ امامت ملے گی۔ آواز آئی فَأَحْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالم نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا سن، بت کو پوجنا ظلم ہے، شرک ظلم ہے۔ ہمارے اجداد میں جو آل اسماعیل تھے وہ اس لیے بت پرستی نہیں کر سکتے کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، پروردگار میری اولاد بت پرستی سے دور رہے تاکہ اس کو امامت کا عہدہ ملے۔ جملہ سن لو، جہاں جہاں امامت ہے وہاں ظلم نہیں، جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں۔ وہاں کا امام بننا اور ہے، یہاں کا امام بننا اور ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہمارے اجداد نے کبھی ظلم نہیں کیا، یعنی شرک کو پسند نہیں کیا۔ یہی امام نے جواب دیا۔ اس پہ ہم گفتگو انشاءاللہ 2 تقریروں میں کریں گے کہ کیسے محفوظ رہی اولاد اسماعیل جو اجداد رسول ہیں، اور ان کی ضمانت قرآن میں اللہ نے لے لی کہ انہوں نے بت نہیں پوجا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ لیکن آج کی تقریر جو دعوت فقہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ادھر تھے بت پرست اور وہ چیزیں بنا رہے تھے، ادھر تھے توحید پرست۔ تو میرا یہ جملہ آغاز ہو رہا ہے میرے اس بیان سے جہاں تقریر ختم ہوگی کہ اس طرف اللہ، اس طرف انسان بت بنا رہے تھے، اس طرف اللہ اپنے ماننے والوں سے کچھ چیزیں بنوا رہا تھا۔ یہی تو جملہ ہے، یہی تو جملہ ہے۔ وہ بت بنا رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا تم جو کچھ بناؤ وہ ہماری نظر میں باطل ہے، ظلم ہے، اپنے والوں کو جو ہم بنا کے دیں یہ حق ہے۔ مسلمان یہی اب تک سمجھ نہ سکے، اس لیے فرقے بن گئے۔ جس دن مسلمان یہ بات سمجھ جائیں گے، وہ بت بنا رہے تھے، توحید پرست بھی کچھ بنا رہے تھے۔ اور یہ بات میں کہہ چکا کہ وہ تقریر آگے چلے گی اگر آپ کو یاد ہو جائے۔ نوح تم کشتی بناؤ، وہ بت بنائیں، تم کشتی بناؤ، تم کشتی بناؤ۔ موسیٰ تم باب حتہ بناؤ۔ یہ سب قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ کشتی نوح قرآن میں، باب حتہ قرآن میں۔ تمام بنی اسرائیل باب حتہ سے گزرے، ایک دروازہ تھا پاکیزہ، اس کے نیچے سے قوم کو گزرنا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے، اور جب اس در کے نیچے سے گزرے تو سلامی دیتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، سر کو جھکاتے ہوئے، اور یہ کہتے جائیں حتہ 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 حتہ، دروازے کا نام پکارے جائیں حتہ حتہ۔ لیکن جب در کے نیچے سے گزرے تو سارے یہودیوں بنی اسرائیل نے کہا ہنتا 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 ہنتا، گیہوں 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 گیہوں، نام بدل دیا، یعنی حتہ سے دشمنی تھی۔ حدیث دی پیغمبر نے یا علی تم مثل سفینہ نوح ہو۔ نہیں سمجھے؟ اب چیزیں کیوں بنوائی جا رہی ہیں؟ یا علی تم میری امت میں باب حتہ ہو، جس نے اسے چھوڑا وہ جہنم میں گیا۔ حتہ، باب حتہ، موسیٰ کا عصا، ہاتھ میں ید بیضا، دیکھنے والا موتی، تم مٹھی کھول دو روشنی پھیل جائے، یا ساجدہ بن جائے۔ سلیمان تمہیں تخت دیا، اب ایک ایک سمبل سب کو دیتا گیا۔ توحید پرستوں کے پاس بھی کچھ رہے، ان کے پاس بت ہیں،
تمہیں جو چیزیں دے رہے ہیں اس کا نام بت نہیں ہے. شاید یہیں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں. وہ بت ہیں بولتے نہیں، وہ بت ہیں چلتے نہیں، وہ بت ہیں دیکھتے نہیں. لیکن تمہیں بھی مادی چیزیں دے رہے ہیں، لیکن یہ مادہ نہ رہے گا، وہ مادہ ہے. یہ مادہ نہ، یہ معجزہ ہے. اب یاد رکھو، توحید پرستوں کو جو چیز اللہ دیتا ہے وہ بت نہیں ہے، وہ معجزہ ہے. عباس کا عالم معجزہ ہے، تازیہ معجزہ ہے، معجزہ. معجزے میں اور بت میں فرق ہے. معجزے میں اور بت میں فرق ہے. سجدگاہ توحید کا سمبل ہے. یہ سب نہ ہو تو توحید نہ ہو، کشتی نو نہ ہو تو توحید نہ ہو. اور بناؤ، تم بناؤ، تم جو بناؤ گے ہم اسے پسند کریں گے. پھر سمجھئے بات، اللہ نہیں کہتا کہ تم اس طرح بناؤ، نہیں، جو چیز تم بنا لو گے ہم اسے پسند کر لیں گے. ہاجرہ تم دوڑو، دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑو. ایک صفا ہے، ایک مروہ ہے. اب یہ پہاڑی بھی پاک ہو گئی، وہ پہاڑی بھی پاک ہو گئی. بت پرست پہاڑیوں کی پوجا کرتے تھے، وہ پوجا ہے. پہاڑیوں کی پوجا اور ہے، صفا اور مروہ اور ہے. اس لیے کہ یہاں ماں کی ممتا ہے، یہاں کفر ہے، یہاں ممتا ہے. جہاں ممتا ہو وہاں توحید ہے. ہم سب کو اسی طرح دوڑوائیں گے. یہ پہاڑ سب کو چوموائیں گے. قیامت تک یہ پہاڑ چومے جائیں گے، ان کے درمیان دوڑا جائے گا. تو اب جہاں پہاڑ پوجا جائے وہ حرام. جس پہاڑ کے درمیان ممتا ہو اسے چومو، جہاں ممتا ہو اسے چومو. وہاں پہاڑی اور ممتا، یہاں جھولا اور ممتا. توحید، توحید. جاؤ کشتی نوح سے انکار کرو، جاؤ عصا موسیٰ سے انکار کرو، جاؤ باب حتہ سے انکار کرو. کر دو انکار، تو پھر ہماری عزاداری سے بھی انکار کر دو. اگر قرآن میں وہ سب کچھ رہے گا تو یہ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا. یاد رکھنا، عصا موسیٰ کسی نے نہیں دیکھا. ایک ڈنڈا تھا، ایک ڈنڈا تھا، اژدہا بنا، سب کو نگل گیا. ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا کہ عصا موسیٰ نے کسی کو رزق دیا ہو، کسی کو دولت دی ہو. علم، علم عصا ہے، یہ دستہ نہیں ہے، یہ دیتا ہے. سنو، غور سے سنو، غور سے سنو. موسیٰ کا بچپن تھا اور فرعون کی گود میں تھے. موسیٰ نے کہا ہم اس بچے کا امتحان لیں گے. اس نے ہماری داڑھی نوچی ہے، ہمارے داڑھی کے موتی بکھرا دیے. یہ عام بچہ نہیں لگتا. ایک طرف آگ رکھ دی، ایک طرف یاقوت رکھ دیا، دونوں کا رنگ برابر تھا. بچے کو بیچ میں چھوڑ دیا. چھوٹے سے موسیٰ گھٹنے کے بل چل رہے تھے یاقوت کی طرف. اللہ نے جبریل سے کہا ہاتھ ہٹاؤ، انگاروں پہ رکھ دو. موسیٰ کا ہاتھ انگاروں پہ رکھ دو. نبی کا ہاتھ انگاروں پہ پڑا، ہاتھ جل گیا. یہ بھی ہو سکتا تھا ہاتھ نہ جلے، لیکن ہاتھ جلا اس لیے کہ چھالا ابھرا. موسیٰ بڑے ہوئے، سمجھے یہ عیب ہے، ہر وقت مٹھی کو بند رکھتے. جب اندھیرا آیا، ظلمات، اللہ نے کہا مٹھی تو کھولو، عیب سمجھتے ہو. اب جو کھولا تو ہتھیلی میں چاند تھا، اس کا نام پڑا ید بیضا. اب اندھیرے میں اگر یہودی جا رہے ہیں، موسیٰ نے یوں کیا، اب یہودی صرف یہ دیکھ رہے ہیں.
لے لو. کہاں یہ یادگار جملہ ملے گا؟ موسیٰ کے پاس 2 معجزے تھے، ایک ڈنڈا ایک ہاتھ، دونوں کو ملا نہ سکے. ہم نے عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار. موسیٰ سے پوچھو ہاتھ تھا کہ نہیں تھا، قرآن سے پوچھو ہاتھ تھا کہ نہیں تھا، جاؤ پوچھو ڈنڈا تھا کہ نہیں تھا. تو بس ایک علم کی چھڑ ہے، ایک پنجہ ہے. کہاں ہے موسیٰ کا وہ ہاتھ؟ یہودیوں کو تو نہ ملا، ہمیں تو سبھی مل گئی. کہاں ہے عصائے موسیٰ؟ اگر عباس کا علم نہ ہو تو نہ ید بیضا پہ یقین آئے گا، نہ عصائے موسیٰ پہ. تم جیو تم سلامت رہو. موسیٰ ہم تم پر نعمتیں اتاریں گے. ہاں انہوں نے بت بنائے ہیں، یہ جاہل قوم تم سے کہہ رہی بت بنا دو، ہم بت سے افضل چیز تمہیں دیں گے. ہمیں بت پسند نہیں ہے، ہمیں بت پسند نہیں، ہم تم کو تابوت سکینہ دیتے ہیں. وہ عالم ہے، یہ تابوت ہے. تابوت سکینہ، سکون پہنچانے والا تابوت. 3 جگہ قرآن میں لفظ آیا تابوت، تابوت سکینہ، تابوت سکینہ. کوئی پوچھتا ہے تم سے کہ قرآن میں تابوت دکھاؤ؟ ہے قرآن، علم بھی ہے، علم بھی ہے، تابوت بھی ہے، جھولا بھی ہے، تعزیہ بھی ہے. پروردگار تو نے نعمت دی. ہاں آدم کا کرتا ہے اس میں، نوح کی نالین ہے اس میں، اس میں سارے انبیاء کے تبرکات ہیں. صحیفہ ادریس اس میں ہے، صحیفہ شیس اس میں ہے، صحیفہ انوش اس میں ہے، صحیفہ لمک اس میں ہے، صحیفہ نوح اس میں ہے، صحیفہ سام اس میں ہے، صحیفہ ابراہیم اس میں ہے. موسیٰ یہ تابوت بہت قیمتی ہے، اس کا احترام قوم سے کہہ دو، کاندھوں پہ اٹھائیں، کاندھوں پہ اٹھائیں. حکم الہی تھا، اس لیے عبادت خانہ بنا جس میں وہ تابوت رکھا گیا. لیکن حکم ہوا جب جنگ ہو اور میدان جنگ میں جاؤ تو اس تابوت کو آگے رکھنا، لشکر پیچھے چلے، تابوت آگے چلے. اور موسیٰ نے ایک خیمہ ایسا بنوایا کہ آج اس خیمے کا تصور نہیں ہو سکتا. اس کی ڈوریاں ریشم کی تھی. جب وہ خیمہ کھنچتا تھا اور وہ تابوت سجایا جاتا، ہارون کے 12 بیٹے تھے اور صرف ہارون کے بیٹے تابوت کے قریب جا سکتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کے لیے جنت سے لباس بنایا تھا. آسمانی رنگ کی قبائیں تھیں، آسمانی رنگ کی قبائیں. 12 بھائی، آسمانی رنگ کی، نیلے آکاش کے رنگ کی قبائیں. نارنجی ریشم سے اس پہ پھول بنے تھے. نارنجی ریشم کے پھولوں میں زردوزی کے تار مقیش ٹکے تھے. اور جانے کیا لکھا تھا؟ کچھ لکھا تھا سنہرے تاروں سے، اور سونے کے عصا ہاتھ میں رہتے. اور 12 کے 12 بھائی تابوت کے آگے کھڑے ہوتے. اس کے بعد لوبان سلگایا جاتا، خوشبو پھیلنے لگتی تو سب پورے لشکر کو پتہ چل جاتا کہ تابوت کی طرف سے پردہ ہٹا دیا گیا، گویا خانہ کھل گیا ہے. پھول چلائے جاتے اور جب لڑائی
چھڑتی تو اس تابوت کو کاندھے پر اٹھا کر میدان جنگ میں لا کے رکھ دیا جاتا اور پھر لڑائی شروع ہوتی. کیا ہے سمبل؟ کیا ہے سمبل؟ لڑائی ابھی چھڑی کہاں؟ تابوت تو ہے، کسی کا انتظار ہے. تابوت اٹھاتے رہو تاکہ وہ آ جائے. ہے کسی کی مجال؟ کسی مسلمان کی، کسی یہودی کی، کسی عیسائی کی مجال ہے عصائے موسیٰ کو شرک کہہ دے، تابوت سکینہ کو شرک کہہ دے؟ تو انبیاء کی تاریخ میں اللہ جسے تابوت دے 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 دے، جسے نہ دے اسے نہ دے، جسے علم دے دے اسے دے دے. خیبر میں نبی نے علم دے دیا، دے دیا ہے علم. توحید کی نشانی علم لے کے علی کیا کرنے جا رہے تھے؟ توحید کو بچانے جا رہے تھے. علم جبھی تو دیا جاتا ہے جب توحید کو بچانا ہو. جو توحید کو پامال کرے علم ان کے پاس نہیں ہوتا. ان کے پاس نہیں. تابوت سکینہ موسیٰ کو عطا ہوا. صفا مروہ مقام ابراہیم حجر اسود خانہ کعبہ ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا ہوا. نہ کعبے کی دیواریں بولتی ہیں، نہ حجر اسود بولتا ہے، نہ مقام ابراہیم بولتا ہے، نہ زمزم بولتا ہے، نہ صفا نہ مروہ، کوئی نہیں بولتا. ساکت ہیں، خاموش ہیں. احترام کرو، چومو، پیار کرو، لپٹ جاؤ. اور باقی یہ سب کیوں انبیاء سے کروایا گیا؟ دے دوں آخری جملہ. یہ سب انبیاء سے اس لیے کروایا گیا کہ عزاداری کو آسمان سے آپ پر اترنا تھا. ارے سب ختم ہوا. کشتی نوح نہ رہی، عصائے موسیٰ نہ رہا، تابوت سکینہ نہ رہا، ید بیضا نہ رہا، کچھ نہ رہا. اگر رہ گیا تو ہاجرہ کی یادگار. جو چیزیں پہلے ملی تھیں اس میں ممتا نہیں تھی، وہ ختم ہوئی. مکے کی یادگاریں رہی اس لیے کہ اس میں ممتا تھی. جہاں ممتا ہوگی اللہ اسے زندہ رکھے گا. ماں ہاجرہ ہے یا فخر ہاجرہ سیدہ ہے، عزاداری میں دے رہی ہوں. عزاداری میں نے دی. دنیا کچھ بھی بکتی رہے، ہاجرہ کا دیا مانو گے؟ وہ سن لو، ہاجرہ کسی نبی کی بیٹی نہیں ہے. سیدہ نبی کی بیٹی ہے. جو کہہ گئی ہے اسے کرنا ہے. کون روئے گا؟ میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ بی بی آپ نے بنائی ہے یہ عزاداری. ہمیں ملامت کی پرواہ نہیں. ہمیں معلوم ہے یہ سب توحید کے سمبل ہیں. علم بلند نہ ہوتا تو اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں تھا. تابوت کاندھوں پہ نہ اٹھتے تو اللہ اکبر نہ ہو رہا ہوتا. اس عزاداری نے اس سائنسی دور میں اللہ کے نام کو بچا لیا. بڑے توحید پرست اور ڈالر کے پجاری. ہے بت، سب کے پاس بت ہے، سب کے جیبوں میں بت ہے. اور پھر کل کی تقریر کہ شیطان نے طے کیا مٹی کے بت ہار گئے. مکہ ابھی پڑھا نہیں ہے، فتح مکہ پڑھا نہیں ہے. مٹی کے بت ہار گئے. قرآن کہتا ہے اب شیطان نے جب بت بنوا چکا اور ہار گیا، شکست ہوئی، تو اس نے طاغوت بنائے. طاغوت جیتے جاگتے انسان جو بت کی شکل ہیں. بنائے اس نے، بتایا علی نے کہ اب جیتے جاگتے بت ہیں. اب بت تو نہیں بنیں گے، بت پرستی نہیں ہوگی. علی نے بتا دیا اب آدمیوں کی پوجا ہوگی. اس لیے کہ علی نے آخری منزل پر روک دیا بت پرستی کو کہ یہاں سے بڑھنے نہیں دیں گے. مالک اشتر نے کہا لشکر کو دیکھ رہے ہیں،
علی نے کبھی لشکر نہیں دیکھا مالک؟ کیا ہے یہ لشکر علی کے سامنے؟ کوئی پرواہ نہیں اس لشکر کی۔ مالک نے کہا، پھر ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ علی کدھر دیکھ رہے ہیں؟ علی کی نظر اونٹ پر تھی۔ مالک نے پوچھا کیوں اسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ مالک میں اسے اس لیے دیکھ رہا ہوں، شیطان نے اس میں حلول کیا ہے، اس میں حلول کیا ہے۔ اگر یہ آج رہ گیا تو گھر گھر میں اونٹ کے مجسمے پوجے جائیں گے۔ تو علی کو لشکر کی پرواہ نہیں تھی، اصل پرواہ اونٹ کی تھی۔ تو پیغمبر اور امام لشکروں کو نہیں دیکھتا، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے اندر وہ رگوں میں حلول کیے ہوئے ہو۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ بدر میں محمد کی نظر لشکر پہ نہیں تھی، اس پر نظر تھی جس کے اندر شیطان نے حلول کیا۔ اب وہ مجسم میں آئے گا اور آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں طاغوت، اسے کہتے ہیں طاغوت۔ اور آیت آئی قرآن اکفر بالطاغوت، اللہ کہتا ہے کافر ہو جاؤ اے مسلمانوں، اکفرہ کفر اختیار کرو مسلمانوں طاغوت سے۔ آیت ہے قرآن کی، ہم کیا کریں؟ طاغوت کو چھوڑو، تم سے طاغوت کو پجوایا جائے گا، تم ان سے کہہ دو ہم طاغوت کے کافر ہیں، ہم نے ان کی طرف سے کفر اختیار کیا۔ اب پتہ چلا شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ ہم نے طاغوتوں کو چھوڑا، چونکہ ہم نے کفر اختیار کیا، ہم طاغوت کو نہیں مانیں گے۔ صنم قریش میں علی نے کہا طاغوت بنا لیے گئے۔ نماز شب میں علی پڑھ کے بتاتے، ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا دعا پڑھتے ہوئے، میں نے کہا مولا یہ دعا کیا ہے؟ کہ اگر یہ دعا کوئی پڑھے گا تو دشمن اس پر غالب نہیں ہو سکتا۔ صنم قریش پڑھو، بت بنائے گئے۔ اب پتھر کے بت نہیں بنتے، اب بت بنے۔ اب آگے بڑھ جاؤں، بت بنے۔ ہاں بت تھا، بت مروان بت تھا، ہاں عبد الملک بن مروان بت تھا، ہاں بت تھا حجاج بن یوسف بت تھا۔ اب میں کافروں کے بت تو گنوا چکا، اب مسلمانوں کے بت گنوا رہا۔ کچھ کو چھوڑا، وہ جانے اور وہ جانے۔ ہاں صفا بت تھا، ہاں منصور دوانقی بت تھا، ہاں ہارون بت تھا، ہاں مامون بت تھا، ہاں متوکل بت تھا، ہاں معتمد اور معتزل بت تھے۔ اور پھر بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے، یہاں تک کہ انگریزوں نے، ہلاکوں نے، چنگیز نے ان بتوں کو توڑا۔ آخری بت بچے ہیں، ہاں آخری بت بچے ہیں، ابھی نظر نہیں آئے۔ ایک بت کا نام ہے سفیانی، وہ شکن ہے، آنے والا ہے۔ جو ابراہیم کی طرح بت توڑے وہ بت شکن، جو مولا علی کی طرح بت توڑے وہ بت شکن۔ بت روز ٹوٹیں، انا کے بت ٹوٹیں، اللہ کی مرضی میں اپنے مرضی ڈالنے کے بت ٹوٹیں۔ یہ سب شرک کی تعریفیں قرآن میں لکھی ہیں، وقت نہیں کہ کہاں کہاں شرک ہو جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے تفسیر میں بتایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے مقابل کسی حاکم کو مان لے اور وہ ترمیم کرے آئین میں بار بار، قرآن کو بدلے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ایوب خان نے شرک کیا، ضیاء الحق نے شرک کیا، سعودی عرب کے بادشاہ نے شرک کیا۔ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، روز شرک ہو رہا ہے، روز آئین اسلام بدلا جا رہا ہے، یہی شرک ہے۔ مودودی نے قرآن میں لکھا ہے
اپنی رائے کو قرآن کی آیتوں میں ڈال دینا، یہی شرک ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اگر آپ نے اعلان نہیں کیا تو نبوت چلی جائے گی، یعنی شرک ہونے جا رہا تھا، اس لیے جلدی سے اعلان کیا من کنت مولا، اگر من کنت مولا شرک سے بچاتا ہے نبی کو، شرک ہو جاتا۔ اب جو نہ مانے من کنت مولا اس نے شرک کیا، علی کو چھوڑ کے بت پوجے، جو علی کو چھوڑے گا بت پوجے گا، وہ بت کا پجاری ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی سے علی کا دامن پکڑ لو تاکہ شرک سے بچ جاؤ، تاکہ شرک سے بچ جاؤ۔ بس یہی بات تھی، اگر حسین نہ نکل پڑتے تو یزید کے بت بنتے، خدائی کا دعویٰ کرتا۔ حسین نے کہا کیا مجال، میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا، کون سمجھے گا اسے؟ کیوں کہا ہے معین الدین چشتی نے حقہ کے بنا لا الہ، است حسین، لا الہ کی بنیاد حسین نے رکھ دی۔ حسین نے بتایا تو خدا بننا چاہتا ہے، تو فرعون اور نمرود بننا چاہتا ہے، وحی سے انکار کر کے، قرآن سے انکار کر کے، پیغمبر سے انکار کر کے۔ ارے پاگل، ارے جاہل، سن، اگر خدا بننے کا زمین پر کسی کو حق تھا تو وہ میرے نانا کو تھا، وہ میرے باپ کو تھا اور مجھ کو ہے۔ آخری جملہ ہے، میں خدا بن نہیں رہا، تو خدا بنے گا جاہل، جاہل تجھے خدا بن۔ اب دیکھ میرے قدموں میں رکھی ہے خدائی، میں جب چاہوں اپنی خدائی کو منواؤں۔ جملہ ضائع نہ کرنا، جب مٹی کے بت اپنی خدائی کو لاکھوں برس منوا سکتے ہیں تو ایک حسین چاہتے تو قیامت تک اپنی خدائی کو منوا سکتے۔ بہت قیمتی جملہ تھا، اگر چاہتے، اگر علی چاہتے تو نہروان میں ایک نصیری کیا سب سے اپنے کو خدا منواتے، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی۔ یگانہ کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا، منصور نے کہا میں خدا ہوں، یگانہ نے کہا کیا بکتا ہے تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ارے میں جب خدا بننا چاہتا ہوں تو میں علی کو دیکھتا ہوں تو میں چپ ہو جاتا ہوں۔ یہ فضائل ہیں، یہ نہ سمجھے کہ علی کو خدا بنایا گیا، بنایا نہیں گیا، سمجھایا گیا، بات سمجھائی گا۔ اگر انسانوں میں خدا بنتا، اگر انسانوں میں خدا آتا، اوتار بن کے آتا، مظہر بن کے آتا تو علی کی شکل میں آتا، ہاں علی کی شکل میں، اور اگر اس کے بعد آنا ہوتا تو حسین کی شکل میں آتا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیا قدرت نہیں رکھتا؟ تقریر ختم ہو گئی، کیا قدرت نہیں رکھتا؟ کیا تو حسین کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہاں میں حسین بن کے زمین پہ آ سکتا تھا، اس لیے نہیں آیا کہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ مجھے تمہارے تھکنے کا خیال ہے، جملہ اس سے بڑا ہے، جملہ اس سے بڑا ہے۔ گویا حسین نے قتل ہو کر اللہ کو قتل ہونے سے بچایا۔
سن لو، تم جیو سلامت رہو. ہاں اگر زمین پہ خدا آتا، حضرت حسین علیہ السلام پہ بڑی بات کہی ہے، حسین میں اللہ قتل ہو جاتا یا قتل کر دیتے مردود جنہوں نے کربلا میں حسین کو قتل کیا، لیکن حضرت حسین پہ بلند ترین نعرہ لگانا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے میں قطعی طور پہ نعرے کے لیے میری آواز نہیں ساتھ دے رہی تھی، لیکن مولانا نے، علامہ نے اتنی بڑی بات کہی جو ہمارا عقیدہ ہے. دونوں ہاتھ بجا میں بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت سے نعرہ تقریر ختم ہو گئی. ہاں اگر وہ آ جاتا، اگر وہ آ جاتا، اکیلا ہو جاتا، اکیلا تو ہے ہی، وہ تنہا ایک ہی تو ہے. اور اگر آ جاتا زمین پہ آ جاتا. یہی ہے مصائب آج کہ اگر آ جاتا زمین پر آ جاتا. اس کے شانے یوں کٹتے جیسے عباس کے شانے، اس کے سینے پہ نیزہ ایسے مارا جاتا جیسے علی اکبر کے سینے پہ. اس کے گلے کو اس طرح چھیدا جاتا جیسے علی اکبر کا گلا چھیدا گیا. میں کیا بتاؤں مصائب میں جملے کیسے دوں. جملے تو آ رہے ہیں لیکن تم واہ واہ بعد میں کرنا، رو لینا. ایک جملہ آیا، شاید یہ سوچ کے نہ آیا کہ شانے کٹیں گے میرے، گلا کٹے گا میرا. جملہ سن لو تو میں جا کے زمین پہ کیا کروں، اس لیے کہ میں مارا جاؤں گا لیکن میرے بعد میرا رونے والا کوئی نہیں. اس نے سوچا ہوگا کون میری یاد میں روتا ہے، تو ایسے کو کیوں نہ بھیج دوں کربلا جس کے رونے والے ہو. زینب جیسی رونے والی ہو، سکینہ جیسی رونے والی ہو، رباب اور لیلا جیسی رونے والی ہو، سید سجاد جیسا بیٹا رونے والا ہو. روئیں گے ہم، روئیں گے. سید سجاد نے کہا جب تک زندہ رہیں گے روئیں گے. پانی دیکھا روئے، گوستن کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا روئے. مگر ہائے جانا تو قیامت تھا ہی زینب کا، لیکن شام سے واپسی قیامت تھی. پتہ ہے تمہیں جب زینب جا رہی تھی تو ایک ایک جگہ کو یاد کرتی جاتی تھی. اچھا اس پتھر پہ میرے بھائی کا سر رکھا گیا، اس درخت میں میرے بھائی کا سر لگتا ہے. اور جب واپس آئی تو ایک ایک جگہ رکتی جاتی. سید سجاد یہ تو وہی پتھر ہے، یہ تو وہی درخت ہے، یہ تو وہی درخت ہے. مگر ہائے قیامت پہ قیامت ہو گئی. یہ چھوٹے چھوٹے جملے نفسیاتی عمل میں آتے ہیں. جب بھی الگ سے یاد کریں گے جملہ تو آپ کے لیے مرثیہ بن جائے گا. قیامت یہ ہو گئی کہ جب کبھی زینب قید خانے میں بھائی کو رونے کو بیٹھتی تو فوراً ہی پہلو میں آ کے سکینہ بیٹھ. ہے قیامت ہے نا، مرثیہ ہے نا جملہ. ادھر زینب نے بھائی کو یاد کیا، سکینہ نے بابا کو یاد، اور پھر جو گریا کا شور ہوتا قید خانے کی فضا میں یا حسین کی آوازیں گونجنے لگتی.
یا حسین یا حسین. لیکن جب شام سے بی بی زینب چلی، اب جو بھائی کو روتی تو بار بار پہلو میں دیکھ. سکینہ نہیں ہے، باپ کو رونے والی بیٹی نہ رہی. بہت روئی سیدہ بی بی، اپنے بابا رسول خدا کو بہت روئی. راتوں کو روئی، دن کو روئی. لیکن 75 یا 95 دن کے بعد رات کو رسول اللہ خواب میں آئے. زہرا کل ہم تمہیں لینے آئیں گے. بابا اب دنیا میں رہا نہیں جاتا. ہاں فاطمہ چلو میرے ساتھ چلو. آئے نبی اور بیٹی کو لے گئے. جانے سال گزرا، 1 سال گزرا. سکینہ نے بابا کا بہت انتظار کیا. ایک رات بابا خواب میں آئے. بابا خواب میں آئے کہ سکینہ چلو گی؟ بابا کی گود میں آ جا. آؤ ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. آؤ سکینہ. آنکھ کھلی، آنکھ کھلی. پتہ ہے کیا ہوا؟ آنکھ بھی کھلی، زندہ تو اندھیرا تھا. سکینہ بی بی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ سے پوری زمین پہ ایسے ایسے ڈھونڈنا شروع کیا. زینب نے کہا کیا تلاش ہے؟ تو بابا آئے تھے. پھپھی اماں بھی بابا آئے تھے. تھم تھم کے بولو. سکینہ بی بی کے چچا کے علم نکلیں گے ابھی. وہی علم جسے سکینہ نے عاشور کو سجایا تھا، وہ علم. آج 18 ہو گئی. ایک ہی دن تو چہلم میں رہ گیا. چہلم ہوا اور موسم ازا ختم ہوا. سمجھ لو الوداع ہے، بس الوداع ہے. آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. ہم حسین کو الوداع کہیں گے، ہم کربلا والوں کو الوداع کہیں گے. بہن چہلم کے دن الوداع کہنے آئے گی. اربعی ہے جب بہن قبر سے بچھڑ جائے گی اور پھر کبھی کربلا آنا نہ ہوگا. چہلم حسین اور زینب کی آخری ملاقات کا نام ہے. آخری ملاقات کا نام ہے. پھر بہن قبر حسین. تم خوش قسمت ہو، جب چاہو قبر حسین دیکھ لو. زینب جو کربلا سے گئی تو پھر بھائی کی قبر نہ دیکھ سکتی. پھپھی اماں بھی بابا آئے تھے. سکینہ بی بی نے رو رو کے پکارا بابا. سکینہ ڈھونڈ رہی ہے. بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ سکینہ جو روئیں اب کس کے آنسو رکتے. دھاڑے مار مار کے پھپیاں روئیں، ماں روئی. کوہرام مچا. اندھیری زندہ میں کوہرام مچ گیا. سب نے کوشش کی سکینہ چپ ہو جائیں، سکینہ چپ ہو جائیں. ایک بار زینب اٹھی، سینے سے لپٹا لیا. دیکھو مجمع میں جنہوں نے چھوٹے بچے گود میں پالے ہیں، میں نے بھی پالے ہیں، مجھے پتا ہے یہ ایک نفسیات ہے. اور تمہیں بتا رہا ہوں، اگر نہیں یہ باتیں پتا تو سوچا کرو. جب بچہ بہت روتا ہے تو دل پگھلنے لگتا ہے. اگر دھاڑے مار کے بچہ روئے تو چپ کرانے کا جب کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو چاہنے والی ماں، باپ، بھائی، ماموں، چچا اٹھا کے سینے سے لپٹا لے. بس سینے کی گرمی پائی اور بچہ چپ ہوا. جہاں تھپکا مانے بچے کو تسلی ملی. کچھ سمجھے؟ سکینہ بہت رو رہی تھی. رباب نے اٹھایا، سینے سے لگایا. سکینہ چپ نہیں ہوئی.
زینب نے سینے سے لگایا، سکینہ چپ نہیں ہوئی۔ سید سجاد نے گوش سے لگایا، سکینہ چپ نہیں ہوئی۔ جب کوہرام بہت مچا، حاکم نے کہا شور کیسا ہے؟ اور وہ بچی جو روز روتی ہے وہ تڑپ کے اپنے باپ کو یاد کرتی، کہتی ہے میرے باپ کا سر منگا دو۔ حاکم نے کہا سر لے جاؤ تاکہ سب چپ ہو جائیں، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، سر ملے گا تو سب چپ ہو جائیں گے، ہمیں نیند نہیں آتی جب یہ قیدی روتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سر ابھی لینے چلا تھا کہ جس صندوق میں سر تھا تالا ٹوٹ گیا۔ حسین خود چلے، سکینہ نے پکارا، قادر اللہ شوستری شہید ثالث لکھتے ہیں کہ سر خود چلا، اور جب قید خانے کے دروازے کے پاس سر حسین پہنچا تو تالا ٹوٹ کے گر گیا، دروازہ کھل گیا، سر حسین روشنی پھیلاتا ہوا آیا۔ سکینہ نے کہا بابا آئے، ایک بار اپنے ہاتھ پھیلائے، سر حسین سکینہ کے ہاتھوں پہ آیا۔ اب میری طرف دیکھنا، جیسے ہی سر آیا سکینہ نے اپنا رخسار بابا کے رخسار پہ رکھا، جیسے ہی سر رکھا آواز بند ہو گئی، گویا حسین نے سکینہ کو گود میں لے لیا۔ زینب دوڑی، سکینہ کو اٹھایا، آواز دی سید سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ مر گئی، سن لو دو جملے، سکینہ بی بی مر گئی، سید سجاد سکینہ کا دم رک گیا، سکینہ مر گئی، سر حسین دربان واپس لے گیا۔ اب سکینہ تو مر گئی نا، اب سید سجاد لاش سکینہ پہ بیٹھے یہ سوچ رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، میں قبر کیسے بناؤں، ارے میں کفن کیسے بناؤں؟ زینب روتی ہوئی در زندہ پہ آئی کہ میری ماں فاطمہ کی چادر کربلا میں لٹی تھی، لاؤ تاکہ سکینہ کو کفن دیا جائے۔ سکینہ مر گئی اماں، لبے